کہ بندے کو اپنے مولا سے محبت ہو جائے، پیار ہو جائے، بس اس کے سامنے بچھا چلا جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی ڈگری نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے، بندہ جب مر جاتا ہے، میٹرک کی ڈگری پیچھے رہ جاتی ہے، ایف اے کی پیچھے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ، انجینئرنگ کی ڈگریاں ساری پیچھے رہ جاتی ہیں، مگر یہ ڈگری جو رب کے پیار کی ڈگری ہے، اللہ سے محبت کی ڈگری ہے، اللہ کی چاہت کی ڈگری ہے، جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو یہ ڈگری پہلے استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے سب سے بڑی ڈگری اللہ سے پیار ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ پیار اللہ نے خود فرما بھی دیا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم۔ یاد رکھنا، اللہ رب العزت پیار بھی فرماتا ہے اور ساتھ دھمکی بھی عطا فرما دی۔ اگر سوچو، اپنے آپ کو تولو، اگر تمہیں ان کان آباؤکم، اگر تمہیں اپنے باپوں سے پیار زیادہ ہے، مجھ سے پیار کم، تمہیں اپنے بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے پیار زیادہ ہے، مجھ سے پیار کم، تمہیں تمہارے بھائیوں سے پیار زیادہ، مجھ سے پیار کم، تمہیں اگر اپنی بیویوں سے، رشتہ داروں سے پیار زیادہ، مالوں کے ساتھ تمہیں پیار زیادہ، بینک بیلنس میرا اتنا ہونا چاہیے، سونا اتنا ہونا چاہیے، اگر یہ زیادہ، تمہیں اگر تجارت کے ساتھ پیار زیادہ، جن گھروں میں رہتے ہو اگر ان سے پیار زیادہ ہو اور میرا پیار تھوڑا ہو، اللہ کا پیار کم ہو، رسول پاک کا پیار کم ہو، جہاد فی سبیل اللہ سے محبت تھوڑی ہو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ ذرا خیال کرنا، اگر تمہیں یہ پیار زیادہ ہے اور میرا پیار کم ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ جلال والا ہے، فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر رب کے عذاب کی انتظار کرو۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ذرا غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری محبتیں اور چاہتیں اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے ساتھ بڑھ جائیں، اور کے لیے تو ہم پریشان ہوں، مگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمارا دل پسیج نہ جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بیوی بچوں کی محبت میں، والدین کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت میں رب کو ہی چھوڑ دیا؟ اور میں کہ خبردار، خیال کرنا۔ اور دیکھو، جب جو بندہ رب سے پیار کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ آج کل ہماری نمازوں میں لذت نہیں رہی، روزے میں پیار نہیں رہا، حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں دل پسیجتا نہیں ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں دل کے اندر غنا پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ جب عرض کیا گیا حضور نماز پڑھتے ہیں مزہ کیوں نہیں آتا، مزہ کیسے آئے؟ فرمایا تین چیزیں تم پیدا کر لو، رب ذوالجلال عبادت میں مزہ عطا فرما دیں گے۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ پیار، اور اس کے محبوب کے ساتھ پیار، مدینے والے آقا کے ساتھ پیار اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے
کہ اتنا اور کوئی پیار رہے ہی نہ۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ایمان کی لذت ملے، عبادت میں لطف آئے، نماز میں لطف آئے، تو پھر سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا پیار سب سے زیادہ ہو۔ نمبر 2، فرمایا کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ لوگ آج کل محبت کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے۔ بھائی نماز میں لطف کہاں سے آئے؟ لوگ کسی سے پیار کرتے ہیں دولت کی وجہ سے، بھائی نماز میں لطف کہاں سے آ گئے؟ لوگ کسی سے پیار کرتے ہیں اس کے جاہ و جلال کی وجہ سے۔ وہ پیار ہمارا جب یوں بڑھتا ہے، وہ عبادت کے مزے لٹ جاتے ہیں، عبادت کے مزے اٹھ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر تو عبادت کا مزہ لینا چاہتا ہے تو پھر لوگوں میں سے جس کے ساتھ بھی پیار کرنا چاہے تو اس لیے پیار کر کے تیرا رب راضی ہو جائے۔ اور تیسری بات، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ برائی کو چھوڑ کر جب اس نے کہہ دیا کہ اب میری توبہ میرے اللہ، اب میں یہ نیکی کا کام کروں گا، برائی گئی، شراب پیتا تھا گئی، جوا کھیلتا تھا وہ گیا، جبر و استبداد کرتا تھا وہ گیا، میرے اللہ میری توبہ، اب میں تیرے پاس آ گیا۔ اس علاقے میں آنے کے بعد پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور پیچھے جانا اسے یوں لگے کہ جیسے آگ میں ڈالا جا رہا۔ جس بندے کے اندر یہ 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار سب سے زیادہ، کسی بندے کے ساتھ بھی پیار تو اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، گناہ چھوڑنے کے بعد نیکی کرنا شروع کر دی، اب دوبارہ برائی کی طرف پلٹ کر نہ جائے، دل ہی نہ کرے، اگر کرے بھی صحیح تو پھر یہ کہہ کر دامن کو جھٹک دے، اے خواہش نفس بڑا ساتھ دیا تیرا، اے خواہش نفس، اے خواہش نفس بڑا ساتھ دیا تیرا، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے۔ بہت ساتھ دے دیا، زندگی کی بہاریں گزر گئیں، بالوں میں سفیدی آ گئی، جوانیاں لٹ گئیں۔ جب یہ سارے تو پھر بندہ حالات سے گزرتا ہے تو یہ 3 چیزیں جب آتی ہیں تو عبادت کا مزہ آتا ہے، عبادت کا لطف آتا ہے۔ ذرا غور کریں، اب یہاں پر ہم کتنے ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اللہ کی ذات کا کرم ہے، ایک مرتبہ توبہ کی ہے، اب واپس پلٹ کر جانا، یوں محسوس کریں کہ مولا جیسے میں آگ میں جاؤں اب میں واپس نہیں جاؤں گا، در تیرا دیکھ لیا، اب مجھے کسی اور کے دروازے پہ نہ بھیج، تیرا دروازہ دیکھ لیا، بس اپنے دروازے کا بنا لے، اپنے دروازے کا بنا لے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے بندے کو پھر عبادت میں مزہ آتا ہے، اور پھر مزہ بھی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، پھر ہوتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ پھر جب بندہ ادھر سے کہتا ہے اللہ اکبر تو ادھر سے پھر جلوہ یار نظر آ جاتا ہے، جلوہ محبوب نظر آ جاتا ہے، جلوہ دلدار نظر آ جاتا ہے، اور ادھر سجدے میں جاتا ہے، تجلیات ربانی اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے پھر یہ، لیکن یہ مزہ تب آتا ہے، یہ 3 کیفیتیں تو پیدا کر۔ ایک شخص نے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی حضور متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے پلٹ کر فرمایا وما عادت لہا، قیامت کا پوچھنے والے مجھے یہ بتا کہ تو نے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہے ہو، ذرا غور کریں، بندہ ریٹ وہ پوچھے نا کہ جس کے جیب میں سکہ تو ہو،
جس کے پاس سکہ ہی نہیں ہے، جس کے پاس کرنسی نہیں ہے، وہ ریٹ نہیں پوچھتا. تم پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ بھئی قیامت کے دن جس سکے نے چلنا ہے وہ سکے تیری جیب میں ہیں. وما اعددت لہا، یہ بتا تو نے تیاری کیا کی ہے. وہ بھی صحابی رسول تھے، نگاہ مصطفیٰ میں چڑھے ہوئے تھے، مزاج شناس مصطفیٰ تھے. عرض کرتے ہیں حضور حب اللہ و رسول ہی، اور تو کچھ پلے نہیں ہے مگر جو چیز دامن میں لے کر پھر رہا ہوں وہ رب کا پیار ہے اور اس کے مصطفیٰ کا پیار لے کر پھر رہا ہوں. حضور سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک قافلے کا سالار بنا کر ایک آدمی کو بھیجا. قافلہ واپس آیا، لوگوں نے آ کر حضور کو عرض کی حضور جو آپ نے قافلہ سالار بنایا تھا باقی تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، ایک بات سمجھ نہیں آئی. وہ جب بھی ہمیں نماز پڑھاتے تھے کوئی سی بھی سورت پڑھتے تو آخر میں سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد حضور وہ ضرور پڑھا کرتے. حضور نے فرمایا کہ جاؤ بھاگ کر جاؤ اس سے پوچھ کر آؤ کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا. سارے گئے اور پوچھا کہ دیکھو بتاؤ کہ آپ ایسا کیوں کیا کرتے تھے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں رب ذوالجلال کی صفتیں پائی جاتی ہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، احدیت اس کی صفت ہے، بس مجھے اس کی صفت سے پیار ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مجھے اس کی صفت سے پیار ہے. لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، یہ اس کی صفت ہے، مجھے اس کی صفت سے پیار ہے. ولم یولد، وہ کسی سے جنم اس سے نہیں لیا، یہ اس کی صفت ہے، مجھے اس سے پیار ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، یہ اس کا وصف ہے، مجھے اس کی صفتوں سے پیار ہے. صحابہ کرام نے آ کر واپس آ کر حضور سے عرض کی حضور وہ ہمارے ساتھی نے یوں کہا ہے کہ چونکہ اس کے اندر رب کی صفتیں ہیں اور مجھے رب کی صفتوں سے پیار ہے اس لیے میں پیار. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا غور کرنا، بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے خود بابا جی سے عرض کیا کہ بابا جی میں وظیفہ چاہتا ہوں تو فرمایا تھا اللہ الصمد پڑھا کرو. میں نے کہا جی میں اصل میں اسم اعظم کی تلاش میں ہوں. فرمایا کہ اللہ الصمد پڑھا کرو، یہی اسم اعظم ہے. پھر فرمایا ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ بھی مظر پیر اللہ الصمد پڑھ کے سمجھنا کہ کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے رب کی صفتوں سے پیار ہے. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، مجھے رب کی صفتوں سے پیار ہے. واپس آ کر کہا حضور وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے رب کی صفتوں سے پیار ہے. سورہ اخلاص کے اندر چونکہ رب کی صفتیں ہیں اس لیے میں اسے بار بار پڑھتا ہوں. سرکار نے فرمایا پھر ایسے نہیں، دوبارہ اس کے پاس جاؤ. اخبروہ ان اللہ یحبہ، جا کر اسے پیغام دے دو کہ تو رب کی صفتوں سے پیار کرتا ہے، تمہیں مبارک ہو کہ تیرے ساتھ رب پیار فرما رہا ہے.
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ، جس بندے نے 4 کام کیے کہ میرا رب مان جائے، رب کو منانے کے لیے نا، رب سے پیار جو ہو گیا، من آتا للہ، جس نے رب کی خاطر کسی کو کچھ دیا، من آتا للہ، من احب للہ، جس نے محبت کی تو رب کی خاطر، وابغض للہ، لڑائی کی تو رب کی خاطر، وآتا للہ، کسی کو دیا تو رب کی خاطر، ومنع للہ، اور اگر کسی کو نہیں دیا ہے تو وہ بھی رب کی خاطر۔ حضور فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اے بندے پھر تمہیں مبارک ہو کہ تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے پوچھتے ہیں حضور مجھے ایک بات تو عطا فرمائیں، ایک شخص ہے الرجل یحب القوم، ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے، ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، مگر اتنی وہ عبادت کر سکتا نہیں ہے، پیار ہے اسے۔ دیکھیے المومنون مالفن، حدیث پاک میں آتا ہے بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی پیکر محبت ہے، وہ کسی کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اسلامی پروگرام پایا جاتا ہے، بس اس کے ساتھ محبت میں ہو جاتا ہے، مالفن۔ اور جب کوئی اسے دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے اندر اسلام کا پروگرام پایا جا رہا ہے، رب ذوالجلال کی یہ پیار پایا جا رہا ہے، حضور کی محبت پائی جا رہی ہے، وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو بندہ مومن ہوتا ہی پیکر محبت ہے۔ اب حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں حضور یہ فرمائیں کہ ایک بندہ کسی طبقے سے پیار کرتا ہے، لا یستطیع ان یعمل کعملہم، مگر ان جیسی عبادت نہیں کر سکتا، ان جیسا زہد و تقوی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ذرا یہاں بھی غور کریں، پوچھ رہے ہیں کہ حضور اگر کوئی بندہ کسی قوم سے محبت کرے مگر ان جیسی عبادت نہیں کر سکتا، حضور پلٹ کر فرماتے کیا ہیں؟ حضور پلٹ کر فرماتے ہیں انت یا ابا ذر مع من احببتا، ابو ذر تو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ حضور مجھے جس سے پیار ہے، مطلقاً کہا حضور اگر کوئی بندہ کسی سے پیار کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے اور وہ جس سے پیار کرتا ہے اتنا وہ عمل کر نہیں سکتا، یہ نہیں کہا کہ میں اپنی بات پوچھ رہا ہوں، مگر قربان جائیں آقا کے علم پر، انہوں نے پوچھا یہ نہیں کہ میری بات ہے، مگر کائنات کے آقا پلٹ کر فرماتے ہیں کہ ابو ذر تو بتا یا نہ بتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو اپنی ہی پوچھ رہا ہے۔ انت یا ابا ذر مع من احببتا، ابو ذر تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تمہیں مبارک ہو، تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ وہ بھی صحابی رسول تھے، دیر نہیں کرتے، پلٹ کر فوراً عرض کرتے ہیں حضور پھر بات یہ ہے انی احب اللہ ورسولہ، حضور مجھے اللہ سے پیار ہے اور مجھے اس کے مصطفیٰ سے پیار ہے، مجھے اللہ سے پیار ہے اور مجھے رسول پاک آپ سے پیار ہے۔ سرکار نے بھی دیر نہیں کی، فرمایا تھی پھر تمہیں مبارک ہو، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ
مقام ہے، یہ محبت ہے۔ اپنی محبتوں کو ضائع نہ کرو، اپنی محبتوں کو، بڑا جوہر ہے یہ، بہت بڑا جوہر ہے، بہت بڑا جوہر ہے، ان محبتوں کو ضائع نہ کرو، ان محبتوں کو ضائع نہ کرو۔ بو علی اندر غبار ناکا گم، ایک فلسفی بھی رب کی تلاش میں نکلا۔ بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردائے محمل گرفت، این فرو رفت و تا گوہر رسید، آں بگرد دابے چخس منزل گرفت۔ ایک فلسفی بھی رب کی تلاش میں چلا، اور ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سینے میں رکھنے والا وہ بھی رب کی تلاش میں چلا۔ جس اونٹنی پر بیٹھا، شیخ رومی بتاتے ہیں، اونٹنی کی جب اونٹنی چلنے لگی، گرد و غبار جب اڑی تو فلسفی وہیں پر رک گیا، شاید یہی میری منزل ہے۔ مگر جس کے دل میں اللہ کا پیار تھا، جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ تھا، وہ یہاں پر اسے پتا چلا کہ نہیں، یہ منزل نہیں ہے، بلکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ اس گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے کہ وہاں سے گوہر محبت خدا بھی لے کر آ جاتا ہے، گوہر مصطفیٰ بھی لے کر آ جاتا ہے۔ اب یہ انداز کہ بندہ، یہ جو محبت ہے یہ جوہر ہے، اور اسے بہت محتاط ہو کر، یعنی یہ وہ سودا، سادہ سے لفظ، یہ وہ سودا ہے، دکانوں پہ بکتا نہیں ہے، دکانوں پہ نہیں بکتا، یہ سودا ہے، اور بڑا قیمتی سودا ہے، قیمتی سودا ہے۔ یہ اللہ والوں کے پاس یہ دکان اولیاء کی دکان سے ملتا ہے، ولیوں کی دکان سے ملتا ہے، غوثوں کی دکان سے ملتا ہے، ابدالوں کی دکان سے ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا ڈیم اور جو سب سے بڑا پاور ہاؤس وہ مدینہ منورہ میں آمنہ کے لال سے یہ ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بندہ نعت شریف پڑھتا ہے، جس نے مدینہ منورہ نہیں بھی دیکھا، جب وہ پڑھنے والا کہتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، تو وہ بندہ جو سن رہا ہے، حالانکہ اس نے مدینہ منورہ دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یاد کے اندر کھو جاتا ہے۔ کسی نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، جب ذکر مصطفیٰ آتا ہے تو غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی تو غریبوں کی بستی، اور میں تو یہ کہتا ہوں، یہ بھی ایک بستی بنی ہوئی ہے، یہ خیمے لگے، یہ بھی ایک بستی ہے، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا۔ یہ لوگ خیمہ زن ہو گئے اور تجلیات ربانی کی طرف لو لگائے ہوئے کتنے بندے ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں آ کر تیرے گھر میں بیٹھ گیا ہوں، صرف اس امید پر کہ خیرات مل جائے گی، بخشش مل جائے گی، اور تو خود تو فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ مجھ سے جب بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو یہ خیمہ، یہ خانہ بدوش، خیمہ زن بندے، خانہ بدوش بندے، یہ مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف ایک امید ہے، ہو سکتا ہے اے دردی آقا دا گزر ہوئے، ہو سکتا ہے کہ ادھر سے گزر ہو جائے، اور یہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں پھر ایک اور دیکھتا ہوں کہ اپنے محبوب کو منانے کے لیے دنیا سے پردہ کر لیتا ہے، دنیا سے، یہ پردے والی بات ہے نا، دنیا سے پردہ کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی نہ چھیڑے۔ اب پردے میں آ کر کہتا کیا ہے، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، پردہ لگا لیا، دائیں بائیں اگل بغل پردہ لگا دیا، اور
کہ اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. یہ خیمہ زن ہو کر یہ اس کا وظیفہ ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال سے پیار اور محبت کے ساتھ. اور یہ اس کی محبت، یہ اس کا پیار، بہترین عمل جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. بہترین قسم کا عمل، بہترین قسم کا عمل، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے پیار کرنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا. یہ اصل میں یہ بہت بڑا عمل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیّ والمتجالسین فیّ والمتزاورین فیّ والمتبازلین فیّ. اللہ فرماتا ہے جس بندے کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں اس بندے کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ محبت آ جاتی ہے بلکہ واجب یعنی لازمی ہو جاتی ہے. وجبت محبتی للمتحابین فیّ. اللہ فرماتا ہے جن کی محبتیں میری خاطر ہوتی ہیں، جن کی محبتیں میری خاطر ہوتی ہیں وہ میری وجہ سے پیار کرتے ہیں. والمتجالسین فیّ. اٹھنے اور بیٹھنے میں صرف رب کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی خاطر مل بیٹھتے ہیں. والمتزاورین فیّ. اور ایک دوسرے سے میل جول بھی ان کا صرف رب کی رضا کی خاطر ہوا کرتا ہے، صرف رب کی رضا کی خاطر ہوا کرتا ہے. والمتبازلین فیّ. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو صرف رب کی رضا کے لیے. یا اللہ، جس بندے کے اندر یہ 4 وصف آ جائیں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا واجبت محبت. وہ بندے جب تیرے اندر یہ 4 خصلتیں پائی جائیں، 4 چیزیں پائی جائیں، اگر تیری محبت میری خاطر ہو، تیری نشست و برخاست میری خاطر ہو، تیرا انداز گفتگو جانا آنا میری خاطر ہو، اگر مال کا خرچ کرنا میری رضا کی خاطر ہو، تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ تو بندہ ہو کر اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ میری محبت بھی تیرا استقبال کر رہی ہوتی ہے. یہ بندے کا مقام ہے. اور یہ مقام، اچھا یہ ہم بہت سے آج مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، بہت سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. اتنے مسائل ہیں، اتنے مسائل، کاروبار کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، رشتہ داریوں کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، بیوی بچوں کے مسائل ہیں، والدین کے حوالہ سے کئی مسائل، بہت سے مسائل ہیں. آخر ان کا کوئی حل تو ہوگا. اور لیکن جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں، ایک چیز درست کرتے ہیں دوسری خراب ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک کرتے ہیں وہ اور خراب ہو جاتی ہے. جیسے ڈور کا پنہ ہوتا ہے نا، وہ ایک مرتبہ کھل جائے تو گنجلک پیدا ہو جاتی، گنجل پڑ جاتے ہیں. اب جو گنجل پڑ جاتا ایک آدمی اس کو کھولتا ہے اور طرف پڑ جاتا ہے. ہماری زندگی گنجلک والی ہو گئی، گنجل پڑ گئے. اب اس کا کوئی تو طریقہ ہوگا کہ سارے گنجل کھل جائیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من آثر محبت اللہ علی محبت نفسہ، من آثر محبت اللہ علی محبت نفسہ کفاہ اللہ معونۃ الناس. پھر ذرا غور کریں، جو شخص من آثر محبت اللہ، من آثر محبت اللہ علی محبت نفسہ، جسے اپنی ذات پر، اپنی ذات سے اتنی محبت نہیں جتنی رب سے محبت ہے. من آثر محبت اللہ. اور اس کے اپنے آپ کو ہر بندہ ٹیسٹ کر سکتا ہے.
چکھنے، سونگھنے، دیکھنے، سننے، محسوس کرنے والی قوتیں، حواس خمسہ ظاہرہ، یہ ہمارے 5، یہ جو 5 سینسر، یہ جو 5 قوتیں ہیں، کیا یہ رب کے حکم کے مطابق ہم چلا رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات پر، اپنی ذات کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے دی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اگر ہماری آنکھ اس کے حکم کے علاوہ چلے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو ترجیح دے دی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ ہمارے گھر کا نظام، اگر گھر کا نظام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ اجتماعی نظام حیات میں رب ذوالجلال کے حکم کو ترجیح دے رہا ہے، اگر یہ نظام سیاست میں، تمدن میں، معاشرت میں، معیشت میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی ذات پر، اپنے معاشرے پر، اپنی تمدن پر اللہ رب العزت کی ذات کو ترجیح دے رہا ہے۔ اب سنیے حدیث، حضور نے فرمایا من آثرا محبت اللہ علی محبت نفسہ، جو اپنی ذات پر رب کی محبت کو غلبہ دیتا ہے، کفاہ اللہ معونۃ الناس، رب ذوالجلال اس بندے کو ہر دکھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اتنی ساری بات ہے۔ آج ہم جو دکھی ہیں نا، ہم دکھی بھی اپنی وجہ سے ہیں، اپنی وجہ سے ہیں۔ اور یہاں پر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم، یہ لوگوں نے اپنی کمائیاں، یہ جو ہوائیں، فضائیں، بلندیاں، پستیاں، سمندر، ندیاں، نالے آج میلے کچیلے ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ اصل میں بندے کا دل میلا ہو گیا، بندہ بگڑ گیا، ہوائیں بگڑ گئیں، بندہ بگڑ گیا، فضائیں بگڑ گئیں، بندہ بگڑ گیا، ماحول بگڑ گیا۔ اور یہ ایک بندہ وہ بھی ہوتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دل والا ہو، اس کو کبھی حقارت سے نہ دیکھنا، ٹوٹے ہوئے دل والے کو کبھی حقارت سے نہ دیکھنا۔ ایک آدمی، مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، امتحان دیا، فیل ہو گیا، جاب کے لیے انٹرویو دیا، وہاں پر وہ الیکٹ نہ ہو سکا۔ ایک شخص ہے، سفر پر جا رہا تھا، منزل مقصود تک نہ پہنچ سکا۔ ایک شخص معیشت کے حصول کے لیے کوشش کر رہا تھا، اپنا ہدف پورا نہ کر سکا، دل ٹوٹ گیا۔ ٹوٹے ہوئے دل کا کبھی مذاق نہ اڑانا، ٹوٹے ہوئے دل والے کا کبھی بھی مذاق نہ اڑانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ رب سے عرض کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ آثار میں، اقوال میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں رب ذوالجلال سے کہا، مولا اے رب این ابغیک، میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، خواہش بڑی زبردست ہے، تو مجھے کہاں ملے گا؟ ملنے دی تانگے سوچاں ہزاراں، بڑی سوچاں ہزاراں آتی ہیں۔ سرکار کو بھی ملنے کی اسی طرح سے جستجو ہوتی ہے، اور وہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں نے تجھ سے ملنا ہے، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اے ربی این ابغیک، میں تجھے کہاں ملوں؟ قال ابغنی عند المنکسرۃ قلوبہم، جاؤ ان بندوں کو تلاش کرو جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جاؤ ان سے جا کر ملو جن کا دل ٹوٹا ہوا۔ دو دھکے دے دیتے ہیں، جاؤ میاں جاؤ، کہاں آ گئے ہو؟ تمہارا روزگار نہیں ہے، نکھٹو ہو، ہمارے پاس آ گئے۔ لوگ دھکے دے دیتے ہیں، جاؤ اپنا کام کرو، تمہارا یہاں کیا کام؟ ایسے کپڑے والے یہاں پر آ کر ایسے کپڑے پہنے اور یہاں آ گئے ہو۔ لوگ دھکے دے دیتے ہیں، کبھی بھی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل والا جو بندہ ہے، اس کا معاملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا اس کا معاملہ ہے۔ کیوں؟
رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تم نے مجھے ڈھونڈا ابغنی عند المنکسرۃ قلوبہم، جن کا دل ٹوٹ جاتا ہے تم وہاں چلے جانا، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا انی ادنو منہم کل یوم باعن، اللہ فرماتا ہے میں روزانہ دو ہاتھوں کی کشادگی، بان کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کی کشادگی، میں اتنے سے فاصلے پر اس بندے کے پاس ہوتا ہوں۔ اب ذرا غور کریں، میں اتنے سے فاصلے پر اس بندے کے پاس ہوتا ہوں، یا اللہ اس بندے کے پاس تو کیوں ہوتا ہے؟ یہی تو نے اسی کا انتخاب کیا؟ پر میں لولا ذالک لنہدہم، اگر میں ان کے پاس نہ ہوں تو جو ٹوٹے ہوئے دل والے ہیں لنہدہم، یہ برباد نہ ہو جائیں، یہ تباہ نہ ہو جائیں۔ انہیں تباہی سے جو چیز بچاتی ہے وہ میرا پیار ہوا کرتا ہے، جو چیز انہیں تباہی سے بچاتی ہے وہ میری محبت ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ جب اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر جو حضور قبلہ بابا جی فرید الاثر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ یا آج کل ٹوٹے ہوئے دل والے کا مقام کیا؟ کوئی چیز، یہ شیشہ ہے نا، یہ شیشہ ٹوٹ جائے بیکار ہو جاتا ہے، مگر کہاں یہ جا رہا ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، مگر آئینہ دل کو نہ بچا بچا کے رکھ، اسے توڑ۔ جب یہ ٹوٹتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب شیشہ ٹوٹتا ہے، جب یہ شیشہ ٹوٹتا ہے بے قیمت ہو جایا کرتا ہے، مگر جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کا خریدار خدا بھی ہوا کرتا ہے، اس کا مصطفیٰ بھی ہوا کرتا ہے۔ اب حقیقت محبت ہے کیا؟ محبت کے دعویٰ تو بہت سارا ہو جاتا ہے نا۔ محبت کا دعویٰ کہ جی مجھے اللہ سے پیار ہے، جی مجھے حضور پاک سے عشق ہے، بھئی جتنا یہ کہنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابو عبداللہ کرشی وہ فرماتے ہیں حقیقت المحبت، محبت کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت المحبت ان تہب کلک لمن احببت، جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے نا، اپنا سارے کا سارا وجود اس کے نام پر کر دے۔ ولا یبقا لکا من کا شیء، جب تو باقی نہ رہے، جب تو باقی نہ رہے، جس سے تو محبت کر رہا ہے اسی کے جلوے نظر آئیں۔ اب یہ محبت کا کمال ہے، درمیان سے تو نکل جا اور جس کے ساتھ محبت کر رہا ہے بس وہی نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ اصل میں محبت ہے۔ اب کہے تو بندہ کہ میں حضور سے عشق کرتا ہوں مگر حکموں کی نافرمانی بھی ہو، محبت کیسی؟ کہے کہ میں رب سے پیار کرتا ہوں اور پھر رب کے حکم کی نافرمانی بھی ہو، بھئی پیار کیسا ہے؟ یہ پیار کے بھی درجے ہیں۔ یہاں پر موافقت، موانست، مودت، ہوا، خلت، شغف، تیم، ولا، اور آخر میں جا کر آتا ہے کہیں عشق، پھر کہیں جا کر عشق آتا ہے آخر میں جا کر۔ اور ابتدائی درجے کا حال یہ ہے کہ بندے کا جس سے پیار ہوتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، اس کا دوست بندہ پھر اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کا دوست اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جو اس کا دشمن ہوتا ہے پھر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے میرے اللہ مجھے تجھ سے پیار ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اس سے پیار کرتا ہے وہ اسے بھی پیارا لگنا چاہیے، اور جو اسے پیار کرتا ہے، جو اسے پیارا لگتا ہے۔ اور ہم نے تو یہی پڑھا، یہی سنا، یہی دیکھا کہ غوث اعظم اس کا پیارا ہے،
داتا گنج بخش علی حجویری اس کا پیارا ہے۔ ہم نے تو یہی پڑھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس کا پیارا ہے۔ ہم نے تو یہی پڑھا کہ پاک پٹن والا بابا فرید الدین گنج شکر اس کا پیارا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کا پیارا ہے وہ اس کا بھی پیارا ہوتا ہے، جو اس سے دور ہوتا ہے وہ اس سے دور ہوتا ہے۔ آج جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے اسے مبارک ہو کہ ولیوں کے ذریعہ سے رب کے پیار کی طرف پہنچ رہا ہے۔ آئیے یہاں پر اللہ کی ذات کے ساتھ محبت، خالص محبت، وہ صرف اس صورت میں جو وہ چاہتا ہے بس وہ بندہ کرتا چلا جائے، جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی رضا ہے، جو اس کی رضا ہے۔ اب دیکھیں صرف ایک بات کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ قرآن مقدس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کا پیار لینا چاہتے ہو اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے، سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ بندے کو اپنی ذات سے بڑا پیار ہے، اس کی ذات پر لٹا دے۔ میرے اللہ میری ذات تیرے نام پر ہے، بیوی بچے والدین بہن بھائی بڑے پیارے لگتے ہیں، مگر رب پر توکل کرتے ہوئے کہ میرے اللہ یہ مجھے پیار اس سے ضرور ہے مگر تیرے پیار سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے پھر اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے، وہ فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُهُ، میرے ساتھ پیار کرنے والے اب تو مجھے رب ہو کر تجھ سے پیار ہو گیا۔ یا اللہ تجھے کہاں تلاش کرے، جیسے عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یا اللہ تجھے کہاں تلاش کرے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تمہیں رب سے پیار ہے تو اے میرے مدینے والے محبوب، رب فرماتا ہے میرے محبوب، میرے نبی، میرے پیارے، پھر اعلان کر دو اگر تمہیں رب سے پیار ہے تو پھر جو میں مصطفیٰ کہتا ہوں وہ کرتے چلے جاؤ، رب ذوالجلال تمہارے ساتھ پیار کرنا شروع کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عید کے حوالہ سے ذرا ذہن میں رکھیے یہ سوا سات بجے انشاءاللہ، 7:15 سے 7:30 بجے کے دوران کسی بھی وقت عید کی نماز یہاں پر انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ اور اس موقع پر جامعہ فریدیہ کو بطور خاص یاد رکھیں، جامعہ فریدیہ کو بطور خاص اپنے صدقات و خیرات میں یاد رکھیں۔